کہ سوئم حصہ سوئم شیر کی کچھار میں راوی محل کی دیواریں سرد تھیں اور ہوا میں نمی تھی۔ زلیخا جو اب ایک نوکرانی کے بھیس میں تھی شاہی باورچی خانے کے ایک تاریخ کونے میں کھڑی تھی۔ ارد گرد کا شور اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ یہاں بڑے بڑے دیچکے پک رہے تھے جن کی بھاپ نے ماحول کو دھندلا کر رکھا تھا۔ زلیخا کی اندرونی کیفیت یہاں سب کچھ کتنا مختلف ہے۔ باہر لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور یہاں شاہی ضیافت کے لیے کھانے کے انبار لگے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کیا واقعی اس محل میں انسان رہتے ہیں یا سب کے سب پتھر کے بت بن چکے ہیں؟ راوی اچانک دروازہ کھلا اور محل کے دربانوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وزیر زرگام وہاں سے گزر رہا تھا۔ زلیخا نے سر نیچے جھکا لیا لیکن اس کے کان کھڑے تھے۔ اس نے سنا کہ زرگام کسی سے بات کر رہا ہے۔ وزیر زرگام یاد رہے کل کے جشن میں کوئی بھی غریب بچہ محل کے ارد گرد نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر کسی نے بھی بھیک مانگنے کی کوشش کی تو اسے قید خانے میں نہیں براہ راست موت کی سزا دی جائے گی۔ راوی یہ الفاظ زلیخا کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اسے اپنے والد کی چیخیں یاد آئیں جو شاید اب بھی کسی اندھیرے تہہ خانے میں قید تھے۔ اس کا ہاتھ اپنی کمر میں چھپے ہوئے ایک چھوٹے سے خنجر پر گیا جو اس نے راستے میں کہیں سے حاصل کیا تھا۔ راوی رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ محل کے تمام ملازمین اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ زلیخا خاموشی سے اٹھی۔ اسے معلوم تھا کہ تہہ خانے تک جانے کا راستہ شاہی کتب خانے کے پیچھے سے گزرتا ہے۔ وہ اندھیرے میں سائے کی طرح آگے بڑھتی رہی۔ راوی کتب خانے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی پرانی کتابوں کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے ایک کتاب کو ہٹایا تو پیچھے ایک خفیہ بٹن نظر آیا۔ یہ وہ راز تھا جو اس کی ماں نے اسے مرتے وقت بتایا تھا۔ راوی بٹن دبتے ہی دیوار میں ایک درار پڑی اور راستہ کھل گیا۔ زلیخا نے ایک گہری سانس لی اور اندھیرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ نیچے سیڑھیاں تھیں جو اسے زمین کی گہرائیوں میں لے جا رہی تھی۔ وہاں سے آنے والی آوازیں اس کے حوصلے کو للکار رہی تھیں۔ زلیخا پرعزم لہجے میں آ رہی ہوں بابا، چاہیے یہ محل مجھے نگل ہی کیوں نہ لے، میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ تخت ستم اب میرے انتقام کی آگ میں جلے گا۔ راوی کیا زلیخا اپنے باغ تک پہنچ پائے گی؟ کیا شاہی محافظ اسے تہہ خانے کے راستے میں پکڑ لیں گے؟ اور وہ خفیہ دستاویز کیا ہیں جو وزیر زرگام کے تخت کو الٹ سکتی ہیں؟ جاننے کے لیے جڑے رہیے تخت ستم کی اگلی قسط میں۔ قسط نمبر 2، تہہ خانے کا راز، باپ اور بیٹی کا ملاپ۔ راوی تہہ خانے کی سیڑھیاں جیسے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ زلیخا کے قدموں کی چھاپ پتھروں پر گونج رہی تھی۔ چاروں طرف نمی اور سرائن تھی۔ کہیں دور سے کسی قیدی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ زلیخا نے اپنی سانسیں قابو میں کی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک غلط قدم اور اس کا کھیل ختم۔ راوی وہ ایک بڑے آہنی دروازے کے پاس پہنچی جہاں سے روشنی کی ایک ہلکی سی کرن آ رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اندر اس کے بابا رحیم زمین پر پڑے تھے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، جسم پر کوڑوں کے نشان تھے۔ زلیخا کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر دوڑ پڑے مگر اس نے خود کو روکا۔ زلیخا بابا یہ حال کر دیا آپ کا۔ راوی رحیم نے اپنی کمزور آنکھیں کھولیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی لرزش آئی۔ انہوں نے
اسے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ رحیم بابا کانپتی ہوئی آواز: زلیخا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ موت کا کنواں ہے، یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جاتا۔ زلیخا پرعزم آواز میں آپ کو یہاں مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی بابا، اور میں خالی ہاتھ آئی ہوں، خالی ہاتھ جاؤں گی نہیں۔ میں نے محل کا وہ نقشہ حاصل کر لیا ہے جو وزیر کی تمام سازشوں کا ثبوت ہے۔ راوی: اچانک کوریڈور میں بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی۔ محافظ آ رہے تھے۔ زلیخا تیزی سے کسی ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ راوی: محافظ دروازے پر پہنچے اور انہوں نے رحیم پر پانی کا ایک ڈول ڈال دیا۔ محافظ سختی سے: اٹھو بوڑھے، وزیر زرگام نے بلایا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے۔ راوی: زلیخا نے دیکھا کہ محافظ رحیم کو کھینچتے ہوئے باہر لے جا رہے ہیں۔ اب زلیخا کے پاس دو راستے تھے، یا وہ خاموش رہ کر اپنے باپ کو مرتے دیکھے یا پھر اپنی شناخت ظاہر کر کے انہیں بچائے۔ اس نے خنجر مضبوطی سے پکڑا۔ زلیخا کی اندرونی کیفیت: اگر میں آج کچھ نہیں کر سکی تو زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ وزیر، آج تمہارا غرور خاک میں ملے گا۔ راوی: جیسے ہی محافظوں نے موڑ کاٹا، زلیخا نے ایک بھاری پتھر محافظ کے سر پر مارا اور دوسرے پر اپنے خنجر سے حملہ کر دیا۔ محافظ گر پڑا۔ زلیخا تیزی سے اپنے باپ کی طرف لپٹی۔ بابا رحیم حیرانی اور خوف سے: زلیخا، تم نے یہ کیا کیا؟ ہم یہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ زلیخا: نکلیں گے بابا، تو اس بار اکیلی نہیں، اس وزیر کے سر کے ساتھ نکلوں گی۔ راوی: لیکن ابھی وہ تہہ خانے سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ وزیر زرگام تھا، جس کے ہاتھ میں ایک مشعل تھی، اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وزیر زرگام ٹھنڈے لہجے میں جانتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ زلیخا، تم نے میرے جال میں خود قدم رکھا ہے۔ راوی: کیا زلیخا اور اس کے بابا اب وزیر کی گرفت میں ہیں؟ کیا زلیخا کا انتقام اس کے آغاز میں ہی دم توڑ دے گا، یا پھر زلیخا کے پاس کوئی ایسی چال ہے جو وزیر کو بھی معلوم نہیں؟ راوی: دیکھیے تخت ستم کی اگلی قسط نمبر 3، عیاری کا جواب، زلیخا کی پہلی چال۔ راوی: تہہ خانے کی نمی بھری ہوا میں وزیر زرگام کی مسکراہٹ کسی زہریلے سانپ کے پھنکارنے جیسی تھی۔ زلیخا اور اس کے بابا رحیم دونوں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وزیر کے پیچھے شاہی محافظوں کا ایک دستہ کھڑا تھا، جن کی تلواریں میان سے باہر تھیں۔ وزیر زرگام اطمینان سے چلتے ہوئے: لڑکی، تم نے واقعی مجھے حیران کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم جنگل میں کہیں بھوکی پیاسی مر جاؤ گی، مگر تم تو سیدھی میرے شکنجے میں چلی آئی۔ آواز میں کرب۔ زلیخا پر اعتماد لہجے میں: وزیر، تم نے مجھے نہیں، تم نے اپنے غرور کو قید کیا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ختم کر کے اپنے جرائم چھپا سکتے ہو؟ محل کی دیواریں بھی جانتی ہیں کہ تم نے سلطان کو کن جھوٹ کے سہارے تخت پر بٹھا رکھا ہے۔ وزیر زرگام زور سے ہنستے ہوئے: سچ بولنے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ تمہارا باپ جانتا ہے، اور اب تم بھی جان جاؤ گی۔ محافظوں، انہیں قید تنہائی میں ڈال دو، کل صبح سرعام ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی۔ راوی: جیسے ہی محافظ آگے بڑھے، زلیخا نے اچانک اپنی مٹھی کھولی۔ اس کی مٹھی میں وہی راکھ تھی جو اس نے اپنے جلتے ہوئے گھر سے جمع کی تھی۔ اس نے وہ راکھ پوری طاقت سے وزیر کی آنکھوں میں جھونک دی۔ وزیر زرگام چیختے ہوئے: میری آنکھیں، میری آنکھیں، پکڑو انہیں۔ راوی:
وہاں افراتفری مچ گئی۔ زلیخا نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کتب خانے کے اس خفیہ راستے کی طرف بھاگی جو وہ پہلے سے جانتی تھی۔ وزیر کے چیخنے کی آواز پورے تہہ خانے میں گونج رہی تھی۔ راوی: لیکن زلیخا ایک بات بھول گئی تھی، یہ خفیہ راستہ اب بند ہو چکا تھا۔ اس نے دروازہ دھکیلا لیکن وہ نہیں ہلا۔ وزیر نے شاید اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ اب وہ ایک ایسی بند گلی میں کھڑے تھے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ راوی: وزیر زرگام اپنی آنکھیں ملتا ہوا، غصے میں پاگل ہوتا ہوا، آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں اب درندگی تھی۔ وزیر زرگام: اب بھاگوں گی کہاں؟ میرے پاس تم دونوں کے لیے موت سے بھی زیادہ عبرتناک سزا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی۔ راوی: تبھی زلیخا کی نظر ایک پرانی ٹارچ اور تیل کے مٹکے پر پڑی جو تہہ خانے کے کونے میں رکھا تھا۔ اس کے دماغ میں خطرناک منصوبہ آیا۔ اس نے ایک دیوانہ وار مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی۔ زلیخا: بابا، اپنے کان بند کر لیں، آج یہ محل اپنی ہی آگ میں جلے گا۔ آواز، دھماکے کی گونج کے اثرات۔ راوی: زلیخا نے خنجر سے تیل کے مٹکے کو توڑا اور مشعل اس پر پھینک دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، تہہ خانے کی چھت ہل گئی۔ محل کے اوپر دربار میں موجود سلطان زوراور تک یہ آواز پہنچی۔ راوی: کیا زلیخا اس دھماکے سے زندہ بچ پائے گی؟ کیا یہ دھماکہ وزیر کا انجام ہوگا یا زلیخا کی خودکشی؟ اور سلطان کا اس ہنگامے پر کیا رد عمل ہوگا؟ بہت خوب، کہانی اب اپنے عروج پر ہے۔ قسط نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے کہ دھماکے کے بعد سلطنت میں کیا ہلچل مچتی ہے اور زلیخا کیسے اپنی چال کو ایک بڑے سیاسی کھیل میں بدلتی ہے۔ قسط نمبر 4: راگ سے اٹھتا انقلاب، سلطان کا شک۔ راوی: تہہ خانے میں دھماکے کی گونج اتنی شدید تھی کہ محل کے مینار لرز اٹھے۔ جب دھواں چھٹا تو ہر طرف ملبہ اور آگ کے شعلے تھے۔ وزیر زرگام، جس کی آنکھوں پر راکھ پڑی تھی، گرتا پڑتا باہر نکلا اور پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، انہیں ڈھونڈو، وہ زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ راوی: لیکن زلیخا اور اس کے بابا وہاں نہیں تھے۔ دھماکے کے عین لمحے زلیخا نے ایک پرانا کوڑا دان کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا جو محل کے باہر ندی کی طرف نکلتا تھا۔ وہ دونوں ندی کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر محل سے دور نکل گئے۔ راوی: ادھر دربار میں سلطان زوراور غصے سے کانپ رہا تھا۔ دھماکے کی آواز نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی سلطنت میں کوئی ایسا بھی ہے جو اسے للکار رہا ہے۔ سلطان زوراور گرجتے ہوئے: زرگام، تمہاری عیاری کہاں گئی؟ تم نے کہا تھا کہ ایک غریب لڑکی کیا کر لے گی۔ آج میرے ہی محل کی بنیادیں ہل گئی۔ وزیر زرگام کمر جھکائے، خوف زدہ آواز: جہاں پناہ، یہ صرف ایک لڑکی نہیں، یہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمارے محل میں کوئی ہے جو اسے مدد فراہم کر رہا ہے۔ وزیر زرگام کا شک اب محل کے اپنے وفادار سپاہیوں اور درباریوں پر جانے لگا تھا۔ زلیخا نے یہ چال بہت سوچ سمجھ کر چلی تھی۔ وہ جانتی تھی جب ظالم کے دل میں اپنے ہی لوگوں کے لیے شک پیدا ہوتا ہے تو سلطنت اندر سے کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ راوی: زلیخا ندی کے کنارے بیٹھی اپنے زخمی بابا کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ چھپ کر نہیں بلکہ ایک نئی پہچان کے ساتھ واپس آئے گی۔ زلیخا: بابا، اب ہم بھاگیں گے نہیں، اب ہم سلطان کے دربار میں جائیں گے، لیکن ایک غلام بن کر نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت بن کر جسے وہ خود بلانے پر مجبور ہوگا۔ راوی:
زلیخا نے اپنے سر پر ایک نقاب اوڑھا اور شہر کے سب سے بڑے مخبر کے پاس پہنچی۔ اس کے پاس اب وہ راز تھا جو سلطان کو وزیر کے خلاف کھڑا کر سکتا تھا۔ راوی: کیا زلیخا کی یہ نئی پہچان کام آئے گی؟ کیا وہ سلطان کے کانوں تک یہ بات پہنچا سکے گی تو اس کا سب سے وفادار وزیر ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے؟ کس نمبر 5 دربار عام میں زلیخا آخری داؤ۔ راوی: سلطنت کو کاف کے دربار میں آج عجیب سی ہلچل تھی۔ ایک نقاب پوش اجنبیہ جس نے خود کو شہر خاموشہ کی قاصد ظاہر کیا تھا، سلطان کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ وزیر زرگام، جس کی آنکھوں پٹی بندھی تھی، اپنے تخت کے قریب کھڑا اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وزیر زرگام کڑکتی آواز میں: کون ہو تم، اور ایسی کیا بات ہے جو تم سلطان وقت کو تنہائی میں بتانا چاہتی ہو؟ زلیخا نقاب پوش سرد اور مضبوط لہجے میں: میں وہ ہوں وزیر صاحب جس کا آپ نے گھر جلایا تھا، لیکن آج میں یہاں بدلہ لینے نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت بتانے آئی ہوں جو آپ کی سلطنت کو تباہی سے بچا سکتی ہے۔ راوی: دربار میں موجود ہر شخص نظریں اس نقاب پوش لڑکی پر تھیں۔ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کروایا۔ اس نے اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، لیکن زلیخا کے لہجے میں چھپی سچائی نے اسے متوجہ کر لیا تھا۔ سلطان زوراور: بولو، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوا تو تمہاری گردن اسی دربار میں کٹ جائے گی۔ زلیخا: ثبوت آپ کے وزیر کے سینے میں دفن ہے۔ جہاں وہ دستاویزات کہاں ہیں جو آپ نے پچھلے سال سرحد کے تاجروں سے ضبط کی تھی؟ وہ سونا کہاں ہے جو خزانوں میں نہیں بلکہ زرگام کے اپنے خفیہ کمروں میں پہنچ چکا ہے؟ راوی: وزیر زرگام کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ وہ اپنی تلوار نکالنے ہی والا تھا کہ سلطان نے اسے روک دیا۔ سلطان کے چہرے پر شک کی لہریں دوڑ گئیں۔ اس نے برسوں زرگام پر اندھا اعتماد کیا تھا، لیکن آج زلیخا کے الفاظ نے اس اعتماد کی دیوار میں دراڑ ڈال دی تھی۔ راوی: زلیخا نے اپنے نقاب کو تھوڑا سا نیچے کیا، اتنی دیر کے لیے کہ صرف سلطان اسے دیکھ سکے۔ سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے گھر کو اس نے راکھ کر دیا تھا۔ سلطان زوراور سرگوشی میں: تم زندہ کیسے ہو؟ زلیخا پوری دربار کو سناتے ہوئے: ظلم کبھی مرتا نہیں سلطان، وہ صرف اپنے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ آج میں اکیلی آئی ہوں، لیکن کل کوہکاف کی پوری رعایا تمہارے محل کے دروازے پر ہوگی۔ راوی: اس سے پہلے کہ محافظ زلیخا پر حملہ کرتے، زلیخا نے دربار کے بیچوں بیچ ایک بم پھینکا، دھوئیں والا۔ پورا دربار دھوئیں سے بھر گیا۔ زلیخا کا مقصد سلطان کو مارنا نہیں بلکہ اس کے دل میں وزیر کے لیے شک کا بیج بونا تھا۔ راوی: جب دھواں چھٹا تو زلیخا غائب تھی، لیکن دربار کی میز پر ایک خط پڑا تھا جن پر ان تمام خفیہ جگہوں کے نام درج تھے جہاں زرگام نے لوٹا ہوا خزانہ چھپا رکھا تھا۔ کس نمبر 6 کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں وزیر کی عیاری کا پردہ چاک ہوگا اور سلطنت میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی؟ کس نمبر 6 خفیہ ٹھکانے اور وزیر کا زوال۔ راوی: دربار عام سے ملنے والے اس خط نے
سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ سلطان زوراور جو پہلے زرگام کے اشاروں پر ناچتا تھا، آج خود ان جگہوں پر چھاپا مارنے نکل پڑا تھا جن کا ذکر زلیخا نے کیا تھا۔ وزیر زرگام جو خود کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا، آج اپنے ہی بچائے ہوئے جال میں پھنس چکا تھا۔ راوی: سلطان کے خاص محافظوں نے شہر کے ایک پرانے ویئر ہاؤس کے دروازے توڑ ڈالے۔ اندر کا منظر دیکھ کر سلطان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہاں صرف سونا نہیں تھا بلکہ وہ تمام دستاویزات بھی موجود تھیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ پچھلے 5 سالوں میں وزیر نے کس طرح سلطان کو اندھیرے میں رکھ کر اپنی الگ سلطنت کھڑی کر لی تھی۔ سلطان زوراور گرجتی ہوئی آواز میں: زرگام، تم نے مجھے بادشاہ نہیں، اپنا موہرا سمجھ رکھا تھا۔ آج تمہارا ہر ایک جھوٹ تمہاری گردن کے لیے پھانسی کا پھندا بنے گا۔ راوی: وزیر زرگام جو ایک کونے میں کھڑا کانپ رہا تھا، اس نے اپنی آخری چال چلی۔ اس نے ایک اشارہ کیا اور اس کے وفادار کرائے کے قاتلوں نے دربار کے محافظوں پر حملہ کر دیا۔ محل کے اندر ایک چھوٹی سی جنگ چھڑ گئی۔ راوی: اسی ہنگامے کے دوران زلیخا محل کی چھتوں پر موجود یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا کام ہو گیا ہے۔ دشمن اب ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ زلیخا خود سے: لڑو، ایک دوسرے کو ختم کر دو۔ آج تم دونوں کا وجود ہی سلطنت سے مٹ جائے گا۔ نہ وہ ظالم بادشاہ رہے گا، نہ یہ عیار وزیر۔ راوی: محل کے تہہ خانے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ محافظ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے اور سلطان زوراور جو کبھی اپنی طاقت پر ناز کرتا تھا، آج اپنے ہی وزیر کے سامنے تنہا کھڑا تھا۔ زرگام نے اپنی خنجر نکالی اور سلطان کی طرف لپکا۔ وزیر زرگام، میں نے تمہیں تخت پر بٹھایا تھا۔ زوراور، اب میں ہی تمہیں اس سے نیچے اتاروں گا۔ یہ سلطنت میری ہے۔ راوی: سلطان اور وزیر کے درمیان ایک خونی لڑائی شروع ہوئی۔ محل کے ہر کونے میں چیخو پکار تھی۔ زلیخا خاموشی سے نیچے اتری۔ اس کے پاس اب ایک موقع تھا کہ وہ ان دونوں کو ختم کر دے، لیکن اس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس نے محل کے مرکزی دروازے کو اندر سے لاک کر دیا تاکہ کوئی بھی باہر نہ جا سکے۔ راوی: محل اب ایک قید خانہ بن چکا تھا۔ کیا زلیخا ان دونوں کو زندہ چھوڑ دے گی یا وہ اس کہانی کا ڈراؤنا اختتام خود کرے گی؟ جاننے کے لیے اس ناول کی اگلی قسط کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں چھوڑ دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔